وہیں آپ کا ایک منصب یہ بھی ہے کہ ولایت کا فیض خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، سلسلہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن فیض کا مرکز کون ہے؟ سیدنا علی مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ان سے محبت ضروری ہے۔ اب آئیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت کردار کا نام ہے۔ آج ہماری سوچ بدل گئی نا، آج ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ آپ چوڑے پیروں کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ میں آپ سب سے زیادہ میں نے گھوما سفر کیا میں تبلیغ کے لیے۔ حقیقت بات، ہم دین پڑھ کے آئے ہیں، دین سے دوڑے نہیں ہم نے دین پڑھا ہے الحمدللہ، ہم مدارس میں رہے الحمدللہ۔ آج وہ پیر جن کو دین کی ہوا تک نہیں لگی وہ ہمارے پیر ہیں۔ ذرا آنکھیں بند ہو لینے دو، یہ یاد رکھنا، یہ قبر میں سب کچھ یاد آئے گا مناظر۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ من سلک طریق المصطفیٰ، ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پہ چلے۔ بس یہ جامع تعریف ہے۔ جو حضور کے طریقے سے ہٹ گیا وہ کسی صورت میں ولی رہ سکتا ہی نہیں۔ جس کا اخلاق ہٹ گیا، جس کا عمل ہٹ گیا، جس کا کردار حضور سے ختم ہو گیا وہ ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط ہے حضور کی شریعت پہ، حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، انجمن تحفظ ناموس رسالت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اپنے دور کے ولی کامل تھے۔ اہل بیت اطہار تمام کے تمام ولی کامل تھے۔ ائمہ کرام ولی کامل تھے، محدثین ولی کامل تھے، اور یہ نیچے آتے گئے۔ سیدنا محبوب سبحانی کتنا حسین بزرگ ہے، کوئی چشتی کو مانتا ہے، نقشبندی کو نہیں مانتا، نقشبندی کو مانتا ہے، قادری کو نہیں مانتا، سہروردی کو مانتا ہے، دوسرے کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیں حضور غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہے جن کو چشتی بھی مان رہے ہیں، نقشبندی بھی مان رہے ہیں، قادری بھی مان رہے ہیں، سہروردی بھی مان رہے ہیں۔ اتنا عظیم ترین ہستی جہاں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، غریبوں سے محبت بھی ہے، غریبوں کی خدمت بھی ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور دین بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین جانے میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، دکھی دل سے۔ صحیح کلمہ نہیں آتا، میں نے کچھ پیروں کا کلمہ سنا، کچھ پیروں کا میں نے کلمہ سنا دعا مانگتے ہوئے، کلمہ صحیح نہیں آتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، قرآنی دعائیں مانگ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اپنے دور میں عظیم عالم دین شمار کیا ہے، حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہاتھ پہ 1.5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، 1.5 لاکھ لوگوں نے۔ اتنا بڑا عظیم
मुहद्दिस, वो भी फरमाते हैं एक कारी कुरान ने तिलावत की, कुछ आयात पढ़ी, हम पहले मुताला करते हैं, तफासीर देखते हैं, अहादीस देखते हैं, कुतुब तकारीर देखते हैं, कुतुब सीरत देखते हैं, मुताला करने के बाद फिर बयान करते हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने जब तिलावत की गई तो फिर क्या हुआ? आपने एक तफसीर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11 तफसीरें फरमाई। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी इतना बड़ी शख्सियत जिसको तमाम देवबंदी भी मानते हैं और तमाम वहाबी उलमा भी मानते हैं, आप देखते रहे। 11 के बाद जब ऊपर चले गए 40 तफासीर की, तो आपने बाद में फरमाया इब्ने जौज़ी को 11 का पता है, बाद में कोई पता नहीं है। भाई जिनको तफसीर का अल्लाह ने इतना इल्म दिया हो, कुरान का अल्लाह ने इतना इल्म दिया हो, दीन का अल्लाह ने इतना इल्म दिया हो, और जिन्होंने 90 साल जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारी हो, आज की पीर जनाब मूंछों पे हाथ रख के यूं ऊपर कर लेता है, कोई कुछ करता है। हुजूर गौसे आजम की आज ही देखें जरा, आप जरा गौर से सुने जरा। अमल क्या है? 40 बरस इशा के वुजू से नमाज सुबह पढ़ी है। अमल क्या है? 15 साल में एक रात भी खाली नहीं गुजरी जब पूरा कुरान मजीद न पढ़ा। कुरान से ताल्लुक ये, कुरान से मोहब्बत ये है। लेकिन अल्लाह के दरबार में आज ही देखें जरा, तवाफ करते हुए बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ लिया, रोना शुरू कर दिया, इतना रोए और क्या कह रहे थे? या अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर के अमल तेरी दरबार में कबूल नहीं है तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, लोग पहचान न लें। आज की नमाज 4 पढ़ने के बाद चौड़ा हो जाता है। किसी ने हज कर लिया, बड़ा चौड़ा हो जाता है। आप जरा गौर करें, ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोते रहे कि तवाफ करने वाले सब लोग रोने लग गए। बंदे आगे बढ़े, हज़रत आप हैं कौन? यहाँ पर तो अल्लाह की रहमतें बरस रही है, बड़े से बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हो अल्लाह माफ करता है, और आप इतना ज़ारो कतार रोते हैं। तो आपने फरमाया मुझे बगदाद का अब्दुल कादिर कहते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह या दीनी तालीम से मोहब्बत, जरा आप गौर करें। हसनी हुसैनी सैयद होने के बावजूद दीन से मोहब्बत का ये आलम था। ज़ोहर से पहले तक तफसीर भी आप पढ़ाते, हदीस भी आप पढ़ाते, फिक़ह भी आप पढ़ाते, उसूल फिक़ह भी आप पढ़ाते, इल्मे कलाम भी आप पढ़ाते। गोया अपने दौर के अजीम मुफस्सिर भी आप, अजीम मुहद्दिस भी आप, अजीम मुफ्ती भी आप, अजीम आलिम दीन भी आप, और नमाज ज़ोहर के बाद फिर कुरान मजीद सीरत में पढ़ाते हैं। अब जरा गौर करें, और सब माशाअल्लाह अच्छा बयान कर रहे थे। ये तो हमारी निस्बत नए खतीब है, नौजवान, दीन से ताल्लुक। और फिर इल्म दीन पढ़ने के बाद खिताब शुरू ने किया। आज ही देखो, लोगों ने कहा आप खिताब फरमाएं, तो आप टाल देते हैं, अभी नहीं। नमाज ज़ोहर से पहले का वक्त है। ताजदारे कायनात हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ज़ाहिरी तौर पे ख्वाब में नहीं तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अब्दुल कादिर, इनको बात क्यों नहीं करते? और कि अब्बा जान, ये बगदाद वाले बड़े फसीह बलीग हैं, मैं अजमी हूँ, इनके सामने मेरी फसाद बलागत नहीं है। तो आप याद रखें, ज़हन में आएगा कैसे बरेलवी मौलवी हैं, कैसी सोच है।
فیس بک پہ بڑا لوگوں کے خطابات پہ کرامتیں میں نے بیان کرنی چھوڑ دی ہے. کرامتوں سے ہمیں مذہبی شوگر ہو چکی ہے. پیر صاحب کے پاس گئے تھے, اس نے تو بجراباً چائے پلائی, چائے میں لاچی تھی. پیر صاحب کے پاس گئے ہم, پیر صاحب نے نمبر لگوا دیا, کیا ہی بات ہے. پیر صاحب کے پاس گئے, بس آنکھیں بند کی, میری زندگی کے حالات بدل دیے. یہ تو ہم یہی کر رہے ہیں نا. کبھی پیر صاحب کے پہنچے, میں نے بھی دیکھا کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا, آپ غور کریں. کوئی جناباً بازو دبا رہا ہے, کوئی پیر دبا رہا ہے, کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے, اور بابا جی اس کے کیا کہتے ہیں بڑی ساری گال کٹ دینے, تو وہ پاؤں دبانے والے بڑے خوش ہو کے اور خیر ہے اور بڑا نمبر لگ جا رہا ہے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری فکر رہ گئی ہے. آج میرے جوانوں, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ پیر نہیں ہے. شریعت میں پاکیزگی الطہور نصف الایمان, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. ہم نے گندے کپڑے مہینہ جو غسل نہیں کرتا, بابا جی پہنچے ہوئے ہیں, یہ پیر کامل ہے. غور سے سنیے, ابھی آپ نے سنا 63 برس میرے نبی کی زندگی میں, بچپن سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کسی بندے نے حضور کے لباس پر اور جسم پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. اللہ پاکیزہ رہنا یہ حضور کی سنت ہے, صاف لباس رکھنا حضور کی سنت ہے. میرے بھائیوں, تم نے کس کو پیر بنا لیا جو نہاتا بھی نہیں ہے, جیسے کپڑے بھی گندے ہیں. خدا کو سمجھو, نماز کی بات ہے. تو حضور نے فرمایا منہ کھولو, آپ نے منہ کھولا. 7 مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں میرے نبی نے تھوک ڈالے. یہ وہی تھوک جو لا علاج بیماروں کے جسم پہ لگی تو خوشبو آنے لگی پوری زندگی. یہی لعاب دہن حسنین کریمین کو بار بار نصیب ہوئی, اور یہی لعاب دہن مدینہ طیبہ کے کھاری کنویں میں چلی گئی تو میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہی لعاب دہن حضرت غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالی, بیٹا تبلیغ کرو. فرماتے نماز ظہر کے بعد شہنشاہ ولایت, تاجدار ولایت, میں نے پہلے کہا ولایت کا فیض چلتا ہے تو سیدنا علی مصطفیٰ سے چلتا ہے. تشریف لائے. میں بیٹا عبد القادر تبلیغ نہیں کرتے. کہا یہ فصیح لوگ ہیں, میں اجمی ہوں. کہا منہ کھولو. 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالی. کہا آپ نے 7 مرتبہ کیوں ڈالی؟ کہا حضور سے ادب کرتے ہوئے. اور پھر فرماتے میں نے تبلیغ شروع کی. پھر یہ عالم تھا 70,000 کا اجتماع ایک وقت میں ہوگا. سبحان اللہ. فرماتے 1 لاکھ سے اوپر ڈاکو میرے ہاتھ پہ توبہ طائب ہو گئے. ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے دین, یہ تھے دین والے, یہ ہے اسلام سے محبت کرنے والے. خدا را آپ نے ہر نتھو پتو کو پیر بنا لیا. آخری بات, میری بیعت 64 شریف 77 میں پڑھتا تھا لجے میں. تو میں 3 سے 4 مرتبہ حاضر ہوا وہاں سے کوٹا دو سے پھر 64 شریف. 3-4 مرتبہ جب میں حاضر ہوا تو جس ہستی کا میں مرید ہوا, میں نے ان کو ہر مرتبہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے چہرے پہ سنت رسول, نماز کی پابندی کا یہ عالم کہ ہر مرتبہ میں نے پہلی صف میں ان کو دیکھا. آج نہ پیر صاحب نماز پڑھتے, نہ مرید نماز پڑھتے.
میرے بھائیوں آنکھیں کھولو ذرا، نماز پڑھا کرو۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ